السلام علیکم ناظرین، آج اس وقت ہم اڈیالہ ناکہ پہ موجود ہیں۔ یہاں پر منگل کا دن ہے اور 11 اگست ہے، اور یہاں پر روٹین میں ملاقات کا جو دن مخصوص ہوتا ہے، منگل والے دن عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے آتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آج کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو یہاں پر یہ مختلف یعنی کہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر اپنے آنا، کارکنوں کو بھی منع کیا گیا تھا، لیکن کارکن پھر بھی یہاں کا کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پر آج ان کی بہن سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ وہاں پر انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ان کو 8 بکس بھیجی گئی تھی اڈیالہ جیل میں پڑھنے کے لیے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بنائی یعنی کہ نظر نہیں آتا، 85% کم ہو چکی ہوئی ہے، دوسری طرف انہوں نے بکس بھیجی ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار کیسا ہے کہ وہاں پر بکس پڑھنے کے لیے جب دی جاتی تو پھر وہ بھی کہا جاتا، لیکن آج اس کو بکس دی ہیں تو ان کی تو نظریں دونوں نے پہلے ایک کا کلیم کیا جاتا، اس کے بعد دوسری نظر کا بھی کلیم کیا گیا۔ اور دوسری بڑی اہم بات آج یہ ہے کہ جو آج مار روڈ پہ مین صدر پہ وہاں پر ایک دہشت گردیہ تھا، وہ بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا اور کے پی کیسز کا تعلق تھا، وہاں پر بھی مارا گیا۔ وہ مین جگہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا دل ہے، وہاں پر جا کے یہاں پر اساس معاملہ یہاں پر ہوا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر رپورٹر طیب بلوچ صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو سوال یہ کرتے ہیں کہ آج جو کورٹ میں انہوں نے بکس کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ نظر نہیں آ رہا، دوسری طرف وہ پڑھنے کے لیے بکس دی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی تو سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جب انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا صحت کا ایشو بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا، اور یاد ہوگا آپ کو اس ٹائم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے فرینڈ آف کورٹ سلیمان صفدر کو بنایا اور کہا کہ جائیں آپ ان کی میڈیکل کنڈیشن پر جو ہے وہ آپ آ کے ہمیں اسسٹ کریں۔ وہ ادھر آئے، کوئی اس کی میٹنگ ہوئی جو ہے بانی پی ٹی آئی سے بڑی تفصیلی، اور اس کے سیل کا وزٹ کیا، بڑی بریک بینی سے انہوں نے رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں سلیمان صفدر صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کی 85% بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پہلے ایک آنکھ کا کر صاحب، دوسری آنکھ کا بھی کلیم کرنا۔ ہاں تو پہلی والی بات کر رہا ہوں کہ 85% اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ایک تھی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کے لیے، جو اس کے چاہنے والے، ان سب کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ یار ایک بندے کی بینائی 85% کیسے ختم ہو گئی۔ اور اس پہ پھر ہم نے سلیمان صفدر سے سوال کیا کہ آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہیں، تو اگر ایک ڈاکٹر رائے دے تو اس کی مانی جا سکتی ہے، تو آپ نے وکالت کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹری کہاں سے شروع کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا۔ اب ایک مریض جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بینائی 85% پورا فگر کلیکٹ کر کے دے دے؟ یہاں پر بریک لگاؤں گا۔ ایک طرف تو دیکھیں کہ 9 ماہ بقول ان کے کہ 9 ماہ ہونے والی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی، کسی وکیل سے نہیں، کسی گھر کے فرد سے نہیں ملاقات ہو رہی، تو پھر ان کے پاس یہ کلیم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ فروری میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب فروری سے آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم گزرا ہے، ٹھیک ہے، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، 4 مہینے گزرے ہیں، تو ان کی ملاقات فروری میں ہوئی تھی، اور فروری میں یہ رپورٹ آئی تھی، اور اس میں یہ تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے خان نے خود بتایا ہے، انہوں نے اپنے خان کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری بینائی کا بھی مسئلہ ہے، اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے، کوئی لوتھڑے ہیں، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے پھیلائیں چلائیں۔ لیکن اس کے بعد اچھا پھر ادھر ہی جب چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے پلی کی، اور میڈم علیمہ بھی موجود تھی، میڈم علیمہ نے کہا کہ اس تک کتابیں نہیں جانے دی جا رہی، تو وہ کتابیں تو ان تک پہنچائی جائیں۔ تو اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر ان کی آنکھ کا یا بینائی کا ایشو ہے تو پھر کتابیں وہاں تک کیوں جائیں گی؟ ابھی کیا ہوا ہے کہ میڈم علیمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئیں، وہ جو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق میڈم علیمہ کی اپلیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس میں پھر میڈم علیمہ نے کہا کہ میرے بھائی کو یہ کتابیں دی جائیں، اور انہوں نے شاید کتابیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی پرووائڈ کی، 8 بکس تھیں مختلف، وہ پرووائڈ کی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا حکم دیا، جو اپنا جیل سپریڈنٹ ہے، کہ آپ ان تک یہ کتابیں پہنچائیں۔ اور تو آج جیل سپریڈنٹ نے رپورٹ جمع کرا دی کہ ہم نے عدالتی احکامات کے مطابق یہ پوری بکس کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ کتابیں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو پہنچائی ہیں، اور انہوں نے اس میں سے 4 بکس واپس کر دی ہیں کہ میں نے آلریڈی یہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک جینوئن سوال ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی بینائی کا ایشو ہے تو وہ کتابیں کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، بنیادی سوال ہے۔ اور یہ تو عام طور پہ ڈاکٹر بھی، اگر کسی کی آنکھ کا ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نظر والا کوئی ایسا کام نہ کریں جہاں پہ آپ کا فوکس اور چیزیں، تو وہ کیسے کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اسی کا ہم نے آپ کے سامنے ابھی
جو ہماری بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں ہیں ان سے یہی سوال بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. وہ اپنے طور پہ ایک اور اپنا جو ان کا موقف تھا وہ انہوں نے رکھا کہ نہیں، ہمارا جو معاملہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی صحت طبیعت کیسی ہے، نہ ہم ملی ہیں. ہمارا یہ ہے کہ اس کو آپ ہاسپٹلائز کریں، اور ہاسپٹلائز بھی یوں کریں کہ اس میں ان کا فیملی معالج یا ہمارے مرضی کے جو ڈاکٹر ہیں یا جن کو ہم ریکمینڈ کریں وہ ہوں تو ہمیں تسلی ہوگی. بس صورت دیگر جو ہے وہ حکومت اپنے طور پہ جو کچھ بھی کرتی رہے گی، ہمیں تشفی یا تسلی نہیں ہوگی. بہنوں کا کسی حد تک ایک سٹانس اس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ اپنے بھائی کی صحت کے لیے ایک ان کا طرف سے ایشو. تو دیکھا جائے وہ نواز شریف کا بھی کھانے کا ذکر کر رہے تھے، تو جب کھانے کا ذکر کیا گیا تو ان کو ساتھ بتایا کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بھی کھانا یعنی کہ ڈیلی آپ کا گھر کا پکا ہوا خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں. تو دیکھا اس وقت فوراً انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں ملاقات چاہیے. انہیں پتہ یہ ہے کہ اگر ڈیلی کھانے کی ڈیوٹی لگ گئی تو ہمیں گھر کا کھانا دینا خود دینا پڑے گا. دیکھیں کھانا کسی بھی جیل میں جو بندہ ہے اس کو، اور خاص کر خان جیسے ہائی پروفائل شخص کے لیے کھانے کا جانا یا کھانا پہنچانا وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر کھانے کا چیک کرنا، کھانے میں کہیں کچھ ایسا نہ ملا ہو، کوئی چیزیں بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب یہاں سے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو جیل میں کھانا صحیح نہیں دیا جاتا، اگرچہ اب وہ ان کا ساتھ موازنہ نواز شریف کا بھی کر رہے تھے. اچھا ہاں، ابھی جو کھانا بانی پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے وہ کھانا بانی پی ٹی آئی کے اپنے اخراجات پہ اس کو پے ہو رہا ہے نا، وہ اپنے اخراجات دے رہے ہیں، ان کی مرضی ہے وہ برغا کھائیں، ان کی مرضی ہے واٹ ایور وہ جو بھی کھائیں. وہ ایک مینیو بنا ہوا ہے، وہ ان کو ایک مشکتی ملا ہوا ہے، باورچی ملا ہوا ہے جو بنا کے دیتا ہے. لیکن جب انہوں نے بات کی اس کی جو ہے نواز شریف سے کمپیریزن، تو میاں محمد نواز شریف کا کھانا گھر سے جاتا تھا، اس کی فیملی سے پکا کے دیتی تھی. اور یہی بات میں نے کی، جب آپ کو کھانے کی بات کر رہی ہیں تو پھر آپ بہنیں ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے، کیونکہ ایک سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ ناقص کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں لوتھڑے ہیں یا نکل رہے ہیں یا تو بھئی آپ پھر کھانا اچھا خود بنوا کے دے دیں. تو اس سے پھر بہنیں نے انہوں نے کہا نہیں ہم کھانے والی بات نہیں، ہم چاہتی ہیں صرف کہ ملاقات ہو جائے، ہاسپٹلائز ہو یا ملاقات ہو، ان کا یہ ہے. تو بات یہ سیدھی سی ہے، جب اگر دیکھو جب کھانا دینا ذمہ داری ہے، جب یہ بہنیں کھانا پکانے پہ لگ جائیں یا کھانا دلوانے پہ لگ جائیں، اب دن میں 3 دفعہ تو کھانا دیا جاتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تو بھائی آپ کی توجہ تو کھانے پہ ہوگی. جب کھانے پہ ہوگی تو پھر سیاست ختم برحال آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. سیاست میں بھی کھانا مینا لیکن ماننا نہیں، کیونکہ سیاست کی پیروکار بھی کرنا، کے پی کے میں جا کے جلسے جلوس ریلیوں کا اہتمام بھی کرنا، اس پہ یعنی کہ قیادت بھی کرنا، اور لیکن ہماری وزیر داخلہ محسن نقوی سے یہ درخواست ضرور ہوگی کہ جب یہ کھانے کی بات کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی صحت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس کو پرہیزی کھانا ملنا چاہیے، تو دیکھیں انسان ہے، اس کی ضرورتیں، اگر ان کو اگر پرہیزی کھانا چاہیے تو ان کو ضرور ملنا چاہیے. اور پھر یہی ہے کہ یہ رسپانسبلٹی بہنوں کو دے دیں کہ وہ ان کو پرہیزی کھانا بنوا کے، لیکن اہم اب بنانی بہنوں نے تو نہیں ہے یار، ان کے پاس تو وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، یہ تو بنوا سکتے ہیں نا. ان کا اپنا کوک رکھیں جو قابل اعتماد کوک کو کھانا بنوائیں، اس کے کسی بندے کی رسپانسبلٹی دیں جو صبح دوپہر شام ان کو پہنچوائے. یہ ایشو نہیں ہے. ان کے گھر بھی یہاں پہ ہیں، بنی گالا میں سے بھی کھانا بن کے ڈیلی بیسس پہ آ سکتا ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آج جو صدر میں واقعہ ہوا، جب دیکھیں کہ اور کسی کارکن کسی پارٹی کا ہوتا تو انہوں نے کیسے شور ڈالنا تھا. آج ان کی پارٹی کا کارکن نکل آیا، اس کا شناختی کارڈ نکل آیا، اس کا نام نکل آیا، سارا نکل آیا کہ مین جب کہاں پر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر فائرنگ کر کے اس نے زخمی کرنے تو، اور اس کا نام بھی ہے، شناختی کارڈ کہاں کا ہے، پارٹی کے پکچرز آ گئی ہیں، سوشل میڈیا وائرل کر رہی ہیں کہ وہاں سے اس کے تانے بانے کس پارٹی سے مل رہے ہیں. پھر بھی یہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ محمد حسین نامی شخص ہے جس کی آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جو راول پنڈی مال روڈ کے اوپر جی ایچ کیو کے قریبی جو ہے وہ ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ فوج پہ بیسیکلی حملے کی کوئی کوشش تھی، ایک سینسیٹیو ایریا تھا، بیسیکلی حساس جگہ تھی جہاں پہ یہ ایونٹ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ محمد حسین ہے، ان کا جہاں سے تعلق ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نکلا، سب کچھ نکلا، پارٹی سے وابستگی ہے. میں نے خود اس کے اکاؤنٹس چیک کیے ہیں، سوشل میڈیا چیک کیا ہے، وہ خود دھرنوں میں تھا، پتھراؤ میں ہم نے اس کی فوٹو وہ اس نے خود لگائی ہوئی تھی. یہ ساری تصویریں مشال یوسف زئی کے ساتھ اس کی پکچرز ہیں، اور باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی پکچرز ہیں، تو ویڈیوز ہیں. اب یہ وہ کس سے رابطے میں تھا، یہ تو چیزیں پروب ہونی ہے، لیکن یہ درس کس نے دیا تھا، ریاست کے خلاف کس نے ان کو کھڑا کیا، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف کس نے
ये सारा पीटीआई नहीं का 9 मई का ही देखो, 9 मई को क्या 9 हुआ मई था का सानिया देखते हैं। कोई ये सोच सारा सकता है, कुछ है। सब्र कर सकते अब हैं। देखिए वो एक वर्कर था, उसका दिमाग मैं नहीं समझता कि शायद उसको किसी ने यूज किया हो सकता है उसका अपना भी एक माइंड है, सेट है कि यार मेरे लीडर है, कैद है, इतना है, अच्छा किसने कैद किया हुआ जी, इन्होंने कैद किया हुआ है, तो उसके दिमाग में कोई सिस्टम आ गया और उसने उठ के तो ये सारा कार्रवाई कर दी हो या करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से वो नाकाम हो गई। बहरहाल तो ये अटेम्प्ट तो हो सकती लेकिन थी। इस मौके पे पीटीआई ने एक बार भी नहीं कहा कि ये हमारा लेकिन कारकुन आपकी है। बात ठीक है, आपकी नहीं पीटीआई माने या ना माने, उसकी अपनी प्रोफाइल, उसकी अपनी चीजें, वो तो चीजें छुप नहीं सकती, आप माने या ना माने वो चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन किसी और पार्टी का तो आज तक नहीं हुआ ना ऐसा, सही। इनका ही क्यों हो रहा है? यही है कि जब आप रियासत के खिलाफ एक इंतहा पे चले जाते हैं और उसके तो फिर बयानिया भी ऐसा बनाते हैं, तो फिर उससे ये मसाइल और ये चीज़ें जन्म लेती हैं। आचे जाया कि आप विद इन रियासत रहते, रियासत को मानते हो, आपका पॉलिटिकल राइट है, आप प्रोटेस्ट करें। आप देखिए अब इस मुल्क के अंदर अब ये बात हुआ है, इमरान खान अकेला तो कैद नहीं काट रहा ना, मुझे बताएं क्या जरदारी ने कैद नहीं काटी, क्या नवाज शरीफ? भाई पाकिस्तान का सिस्टम यही है, जो भी इक़्तिदार में आता है ना उसको कैद जरूर मिलती है। हाँ किसी के पल्ले होता है, कोई कैद बर्दाश्त कर सकते हैं, जरदारी जैसे बंदे 11-11 साल कैद काट लेते हैं, कोई होते हैं जो कैद बर्दाश्त नहीं कर सकते और कोई कहानियां डाल के वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन सियासी हल निकालते कोई भी, लेकिन सियासी हल लाजमी निकालते, लेकिन 3 सालों में ये किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, किसी के साथ सियासी हल नहीं निकालना चाहते, किसी के साथ इनका कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज है, इंतजार बनाना, इसके अलावा कुछ भी इनका मोटो नहीं। ये आपकी बात ठीक है, अब ये पॉलिटिकली इनमें मेच्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी होती तो ये अपने लिए रास्ते बंद ना करते, सियासी तौर के ऊपर चीज़ों को लेके चलते, अपने लिए सेशन निकालते, अपने लिए रास्ते ढूंढते, जो कि इन्होंने नहीं ढूंढे। लेकिन इसके बावजूद जो है इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। चलें जी, अब नेक्स्ट मंगल को यहाँ पर मुलाकात होगी और अपने नाज़रीन को बताएंगे, खास तौर पर जो 27 जुलाई के हवाले से जो डेट दी गई है उसमें पार्टी में कितनी अख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं, कितनी सदाकत है, क्या कितनी वो डी चौक में रैली या इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्या लाया करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। शुक्रिया।